ایک لاسٹ کویسچن ہم لے لیتے ہیں. آخری کویسچن یہ ہے کہ جی حافظ صاحب دیکھیں آپ شرک شرک کہی جا رہے ہیں، بدعت بدعت کہے جا رہے ہیں، یہی تو خارجی کرتے تھے. تو آپ کی فکر بھی خارج کی فکر ہے، یعنی جو ایکسٹریمسٹ تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ خارجی جو ہے نا یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ شرک کو شرک کہتے تھے، کفر کو کفر کہتے تھے، وہ بلکہ اس کو کافر ہی بنا دیتے تھے، دار اسلام سے خارج کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا جنازہ جائز نہیں ہے، اور جو ہے نا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دو کیونکہ یہ کافر اور مرتد ہو گیا ہے، اور اس سے نکاح جائز نہیں ہے. یہ خارجی اصل میں کرتے تھے. اور بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں حقیقت یہی ہے، ہمارے بریلوی بھائیوں کو یہ بہت بری لگے گی، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ یہ کام مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا، اور اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اللہ ان کو معاف کر دے. اور بریلوی بھائیوں کو ہماری نصیحت یہی ہے کہ ان کے فتاویٰ سے، ایسے فتاویٰ سے دور رہیں. ان کے ایسے فتاویٰ نے سختی پیدا کی ہے، اور اسی سختی کا نتیجہ ہم اب دیکھ رہے ہیں بہت سی بریلوی تنظیموں میں کہ وہ ہجوم کی طرح جس طرح سے پھٹتے ہیں اور لوگوں کا قتل ہو رہا ہے معمولی باتوں پہ، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے حرمتی اور توہین کا الزام لگا کے ایک مجمع جو ہے وہ بندے کو نہ صرف قتل کر دیتا ہے، بلکہ وہ ابھی جو حالیہ جو واقعہ ہوا اس میں تو وہ 10 انگلیاں اس بیچارے کی کاٹی ہیں، وہ جو ذہنی معذور تھا. ٹھیک ہے، اور اس کو درخت کے ساتھ لٹکایا ہے. آج دن کے واقعات ہیں. یہ ساری سختی کہاں سے آئی ہے؟ بھئی فتاویٰ سے آئی ہے. احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ بڑے عالم دین ہوں گے لیکن وہ جذباتی تھے، بہت جذباتی تھے. انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا. چلیں ہم اس پہ مستقل پروگرام بھی کریں گے. تو انہوں نے تو باقاعدہ کفر کے فتوے لگائے، انہوں نے سارے اہل حدیث، سارے غیر مقلد، سارے وہابی، سارے دیوبندی سب کافر بنا دیے، بلکہ کہا کہ جو بریلوی سنی ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر. یہاں تک وہ چلے گئے. وہ فتاویٰ رضا خان جو ہے، فتاویٰ رضویہ جسے ہم کہتے ہیں، مولانا احمد رضا خان کا جو فتاویٰ ہے وہ آج پبلش ہو رہا ہے، اسی طرح سے پبلش کیے جا رہے ہیں. بھئی اس کو ایڈٹ کر کے پبلش کریں. اب وہ ماحول نہیں رہے گا کہ آپ یہ فتاویٰ پبلش کریں، اس سے انتہا پسندی جو ہے وہ معاشرے میں جنم لے گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شرک کو شرک کہیں، کفر کو کفر کہیں، بدعت کو بدعت کہیں. دیکھیں ہم حکم نہیں لگاتے. ہم جیسے میں اب ٹھیک ہے میں اپنی نسبت رکھتا ہوں مسلک اہل حدیث کی طرف. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ہم تو نہیں حکم لگا رہے، نہ ہم لگانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات درست ہے کہ جی آپ کے محلے میں جو ہے وہ اگر ایک مسجد جو ہے وہ اہل حدیث کی ہے، ایک دیوبند کی ہے، ایک بریلوی کی ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ اہل حدیث کی مسجد کی طرف جائیں گے. اگر آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبند ہیں تو دیوبند کی مسجد کی طرف جائیں گے، بریلوی ہیں تو بریلوی کی مسجد کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ پریفر تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نماز اگر آپ کسی کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں کہ جو اہل بدعت میں سے ہے، یا وہ اپنے عقیدے کی تعویل کر رہا ہے، کتاب و سنت سے اس کو ثابت کر رہا ہے حالانکہ وہ عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا، تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ بہتر ہے کہ امام اسی کو بنانا چاہیے جو صحیح العقیدہ ہو. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان صاحب نے جو فتاویٰ لگائیں، چلے میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں. اس پہ ہم مستقل بھی پروگرام کریں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کچھ. یہ فتاویٰ جو رضویہ ہے یہ دعوت اسلامی والوں نے پبلش کی ہے، یعنی ان کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا. یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جلد نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے، فتاویٰ رضویہ کی جلد نمبر 7 ہے. اور یہ اوپر کسی شخص نے جو ہے وہ سوال کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ امام مذہب حنفی امامت کر رہا ہے اور اس کے مقتدی کل حنفی ہیں، اور ان میں چند اشخاص غیر مقلد شریک ہو کے آمین بالجہر و رفع یدین کریں، تو اس صورت میں ادائے نماز حنفی میں نقص واقع ہوتا ہے یا نہیں، کہ جس سے نماز مکروہ ہوتی ہے یا فاسد؟ سوال یہ ہے کہ بریلوی مسجد میں جو ہے وہ کوئی اہل حدیث آ گیا، غیر مقلد آ گیا اور اس نے نماز پڑھی، تو اب حنفی کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ مطلب یہ نہیں کہ اہل حدیث کی ہوئی کہ نہیں. اب ذرا فتوے کا لیول چیک کریں، سختی کا لیول. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم خارجی ہیں. دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا غیر متعصب ہو کے سوچیں. تو یہ سختی جو ہے نا آپ کے مسلک میں بھی آئی ہے. ٹھیک ہے، اہل حدیث میں سختی ہے، مان لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اہل حدیث کے ایک گروپ میں سختی ہے، ایک گروپ کی بات کر رہا ہوں، سارے سخت نہیں ہیں. وہ بھی ایسی فتوے ان کے ہاں آپ کو مل جائیں گے. ویسے اتنے سخت نہیں ہیں ان کے ہاں بھی، صحیح میں آپ کو بتاؤں اتنے سخت فتوے جتنے احمد رضا خان صاحب نے دیے ہیں مجھے کسی کے ہاں نہیں ملے.
بر صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں، باقی سختی آپ کو مل جاتی ہے، مختلف گروہوں میں مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس بندے نے کیا سوال کیا کہ حنفی جو ہے وہ اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر اہل حدیث ان کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا؟ تو وہ کیا جواب دے رہے ہیں کہ غیر مقلدین زمانہ بحکم فقہا و تصریحات عامہ کتب فقہ کافر تھے ہی، یعنی ہیں تو وہ کافر، جس کا روشن بیان جو ہے انہوں نے اپنی اس کتاب میں کر دیا، ٹھیک ہے، اور تجربہ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ ضرور منکران ضروریات دین ہے، ٹھیک ہے، تو یقیناً قطعاً اجماعاً ان کے کفر و ارتداد میں شک نہیں، اور کافر کی نماز باطل، ٹھیک ہے، تو وہ جس صف میں کھڑے ہوں گے اتنی جگہ خالی ہوگی اور صف قطع ہوگی، اور قطع صف حرام ہے، ٹھیک ہے، تو جتنے اہل سنت ان کی شرکت پر راضی ہوں گے یا با وصف قدرت منع نہ کریں گے، سب گناہگار اور مستحق وعید عذاب ہوں گے، اور نماز میں بھی نقص آئے گا کہ قطع صف مکروہ تحریمی ہے، اور اگر صرف ایک ہی صف میں ہو اور اس کے کنارہ پر غیر مقلد کھڑا ہو تو اس صورت میں اگرچہ فی الحال قطع صف نہیں، مگر اس کا احتمال اور اندیشہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان بات کو آئے اور اس غیر مقلد کے برابر یا دوسری صف میں کھڑا ہو تو قطع ہو جائے۔ یہ اب آپ آگے دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر بھی دیکھ لیں 151، ٹھیک ہے جی، جلد ہفتم، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مقلد تو کافر ہے، جب کافر آ گیا صف میں کھڑا ہو گیا آپ کی مسجد میں اور آپ نے اس کو منع بھی نہیں کیا نماز پڑھنے سے اپنی مسجد میں، تو وہ صف منقطع ہو گئی، جس جگہ پہ کافر کھڑا ہے وہاں تو اب نماز نہیں نہ ہوئی، تو صف منقطع ہو گئی، تو اب صف منقطع ہو تو آپ حنفیوں کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ کلیئر ہوگی بات؟ آپ نماز پیچھے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، یہ فتاویٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ بریلویوں کی مسجد میں کوئی غیر مقلد گھس آئے تو آپ لوگوں کی بھی نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اور یہی معاملہ جو ہے انہوں نے دیوبندیوں کے ساتھ بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہمارے سامنے جو ہے وہ ان کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ ایک سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں، وہ سوال آپ پیچھے دیکھ لیں، یہ جلد ششم ہے اور پیج نمبر جو ہے وہ 573 ہے۔ دیوبندی عقیدے والوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے، ہوگی نہیں، فرض سر پر رہے گا، اور ان کے پیچھے پڑھنے کا شدید عظیم گناہ ہے، یعنی دیوبندی کے پیچھے اگر آپ نے نماز پڑھ لی آپ کی نماز نہیں ہوئی، یعنی بریلوی کی نماز نہیں ہوئی بلکہ گناہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اور کتب فقہ سے حوالے دے رہے ہیں جن کتب فقہ کو وہ مانتے ہیں، یعنی ان کی اپنی فقہ کے لوگ ہیں دیوبندی۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ علاوہ امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر آگے شرح ہدایہ میں ہمارے تینوں ائمہ مذاہب امام اعظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہم سے نقل فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس میں سب برابر ہیں، نماز پنجگانہ خواہ جمعہ یا عید یا جنازہ یا تراویح، کوئی نماز ان کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اگر ان کو قابل امامت یا مسلمان جاننا بھی درکنار ان کے کفر میں شک ہی کرے تو خواہ کافر ہے، یعنی جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی علماء حرمین نے جو ہے وہ اتفاق فرمایا ہے ان کے کفر کے اوپر، لمبی چوڑی بحث ہے، ٹھیک ہے، تو دیوبندیوں کو بھی انہوں نے کافر بنا دیا، اور پھر کہا کہ جی غیر مقلد کو تو اپنی مسجد میں نہ گھسنے دو، اور دیوبندی کے پیچھے تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال ہے۔ اب مجھے بتائیں سوشل بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ خارجی فکر کس نے پھیلائی ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ ٹھیک ہے آپ کی ایک مسلک کے ساتھ وابستگی ہے، رہی ہوگی، ہم یہی کہتے ہیں جو جس مسلک کے ساتھ ہے، دیکھیں آپ کے مسلک میں خوبیاں بھی ہوں گی لیکن کچھ خامیاں بھی ہیں، آپ کا مسلک صحابہ کا مسلک نہیں ہے، آپ کے بڑے علماء جو ہے وہ معصوم نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں، زبان سے آپ یہی کہتے ہیں، جو ان کی غلط باتیں آپ کہیں غلط ہیں، اور باقاعدہ کہیں کہ جی یہ فتاوی رضویہ میں سے ایسی باتیں کاٹنی چاہیے، ورنہ رد عمل میں دوسرے لوگ بھی یہی جو ہے وہ فتاوی جاری کریں گے۔ اب اہل حدیث جب فتاوی جاری کرتے ہیں جی بریلوی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اور بعض اہل حدیث علماء کہتے ہیں بریلوی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ریاکشن ہی پیدا کرتا ہے، رد عمل ہی پیدا کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رد عمل ختم ہو، ہم ایک پیار محبت کی فضا میں آ کے ایک دوسرے سے ڈائلاگ کریں، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں، ریاکشن سے نکل کے، مسلکی تعصب اور بائسنس سے نکل کے۔ تو یہ ہماری دعوت ہے، بہرحال اب کسی کو اچھی لگے بری لگے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔
اچھا جی، اب ایک اور یہ فتویٰ ہے، اب ذرا اس فتوے پہ ذرا غور کریں، مطلب کیا فقاہت ہے، مطلب چلیں بہرحال آپ اس کو دیکھ لیں، اب میں ایسے کوئی لفظ نہیں بولنا چاہتا، آپ ذرا اس فتوے کو بس پڑھ لیں، کیونکہ جو ان سے ایک تعلق رکھتے ہیں، یار آپ ذرا تھوڑا غور کریں، اس فتوے کے الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ پہلے تو یہ تصدیق کریں کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دی ہے علیہ الرحمہ، چلیں ہم نے کہہ دیا علیہ الرحمہ، پھر آپ بتائیں کہ کوئی معقول آدمی جس کے اندر کامن سینس ہے وہ یہ فتویٰ جاری کر سکتا ہے؟ کوئی معقول آدمی، آپ عالم دین تو بتائیں۔ تو اس لیے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی خدمات ہوں گی، ان کی اچھی باتیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ ان کو فالو کریں، جو ان کی باتیں اس قابل نہیں ہیں ان کو ان کی کتابوں سے نکالیں، ان سے اعلان برات کریں، اس عصبیت سے نکلیں، اللہ کے دین کو پہچانے، اس عصبیت سے نکلیں گے، پھر ہی صحیح معنوں میں آپ حق کے متلاشی کہلائیں گے، ورنہ تو مسلک کی عصبیت ہے، ساری مسلکوں کی عصبیت میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ فتویٰ دیکھیں جی، یہ کہہ رہے ہیں جی غیر مقلدوں کے ساتھ تعلقات رکھنا اور ان کے ساتھ رشتہ ناتا اپنے لڑکے لڑکی کا جائز ہے یا حرام؟ یعنی غیر مقلد کو اگر آپ نے اپنی لڑکی دینی ہو، ٹھیک ہے، اچھا اگر یہاں تک جواب ہوتا نا تو کوئی حرج نہیں تھی کہ جی لڑکی دینا جائز نہیں ہے، ذرا جواب سنیں۔ غیر مقلدوں سے میل جل حرام ہے اور ان سے مناکحت ناجائز، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کہا چلیں یہ سختی کر لیتے، یہ پیج نمبر 510 ہے اور یہ جلد یازدم ہے، ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ یا رضویہ جو بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کما بینا ہو، جیسے ہم نے واضح کر دیا اپنے رسالے میں ازالت العار میں، یہ جو استغفر اللہ کلاب النار کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی آگ کے کتے، یعنی غیر مقلدوں کو جہنمی کتے کا ہے، سختی ہے۔ اب ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ سخت ہیں، اہل حدیث سخت ہیں، یہ سختی مجھے بتائیں تو ٹھیک ہے، اہل حدیثوں میں اگر کوئی اس طرح سے کہہ رہا ہے، بریلویوں کو جہنمی کتے کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کریں گے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اب اس سے نکل آؤ، اس سے نکل آؤ۔ لیکن بریلویوں کو بھی تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ ان کی اگر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے یہ باتیں کہی ہیں تو وہ کہیں کہ غلط کا ہے، بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے، باقی چیک کر لیں پہلے کہ ان کے فتاویٰ میں یہ ہے کہ نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی وہابیت ارتداد ہے اور مرتد مرد ہو یا عورت، اس کا نکاح تمام جہاں میں کسی سے نہیں ہو سکتا، نہ کافر سے، نہ مرتد سے، نہ مسلمان سے، نہ انسان سے، نہ حیوان سے، جس سے ہوگا زنائے خالص ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہابی کا یا غیر مقلد کا نکاح بریلوی خاتون جو ہے نا اس سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ بریلوی خاتون کا غیر مقلد سے نہیں ہو سکتا۔ چلیں آپ مسلکی عصبیت میں اتنی بات لکھ کے، یہ کیا بات ہوئی کہ غیر مقلد کا نکاح نہ کسی کافر سے ہو سکتا ہے، نہ کسی مرتد سے ہو سکتا ہے، نہ کسی مسلمان سے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی حیوان سے؟ بھائی حیوان سے کون نکاح کرتا ہے؟ کہاں سے باتیں آپ یہ کر رہے ہیں؟ حیوان سے کون نکاح کرتا ہے؟ کسی انسان سے بھی نہیں ہو سکتا اس کا نکاح۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ خود دوبارہ دیکھ لیں کیا کہا ہے، وہابیت ارتداد ہے اور مرتد مرد ہو یا عورت، اس کا نکاح تمام جہاں میں کسی سے نہیں ہو سکتا، نہ کافر سے، نہ مرتد سے، نہ مسلمان سے، نہ انسان سے، نہ حیوان سے، جس سے ہوگا زنا خالص ہوگا، یعنی وہ ساری زندگی زنا ہی کر رہا ہے، حرامی بچے پیدا کر رہے ہیں جتنے غیر مقلد ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے فتوے مجھے بتائیں، اہل حدیثوں میں کسی کا ایسا فتویٰ آپ کو ملتا ہے؟ ایسی سختی کرنے والا عالم دین؟ ٹھیک ہے، یہ سختی نیچے تک پھر آئی ہے، منبر و محراب سے، بریلوی منبر و محراب سے یہ سختی نظر آتی ہے، صرف اہل حدیث سخت نہیں ہے، یہاں اس سے 70 گنا زیادہ سختی موجود ہے، 70 گنا زیادہ سختی موجود ہے، اور ان کی سختی آپ کہہ سکتے ہیں یا کہا جا سکتا ہے کہ ریئیکشن میں پیدا ہوئی ہے، ہم اگرچہ سختی کے قائل نہیں ہیں کسی طرح سے بھی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جی یہ ایک اور جو ہے نا یہاں پر سوال ہے جس میں انہوں نے متعین کی تکفیر کی، ایک تو ہے نا پورے گروہ کافر قرار دے دیے، بریلوی جو دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر، دیوبندی بھی کافر، اہل حدیث بھی کافر۔ متعین کی تکفیر کون کرتا ہے بھائی؟ متعین کی تکفیر وہ بھی علماء کی، دوسرے مسلک کے علماء کی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ایک سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی نے دیا، اس پہ انہوں نے پھر آگے تبصرہ کیا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کسی دیوبندی کے مدرسے میں پڑھنا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو کسی بریلوی عالم دین نے کہہ دیا ہوگا کہ جائز ہے بھائی دیوبندی سے اگر تم نے کوئی دینی تعلیم حاصل کر لی تو جائز ہے، وہ بھی حنفی ہے، تو وہ اس بریلوی کے اوپر بھی چڑھ دوڑے کہ اس کا کیا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے، وہ خود گمراہ آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ فتویٰ محض غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر انہی لوگوں کے دستخط ہیں جو خود دیوبندی خیال کے ہیں یا کم از کم دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتے، جو خود دیوبندی ہے اور جو دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی دیوبندی سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی بریلویوں میں سے جو دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں سے پڑھا جا سکتا ہے اور ہم تو کافر کہتے ہیں۔ یہ مولانا کا اعلیٰ حضرت کا بیان، وہ تو ایسا کہا ہی چاہیں، حالانکہ علماء حرمین شریفین بے اتفاق فتویٰ دے چکے کہ گنگوہی، نانوتوی، امبیٹھی، تھانوی سب مرتد ہیں، سب نام لے لے کے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس تو یہاں 70 مقامات ہیں یہ فتاوی رضویہ کے، اس کے علاوہ بھی ہوں گے جو 70 میں نے کھولے باقاعدہ نام لے لے کے۔ مولانا جو ہے جو دیوبند کے بڑے عالم دین تھے، رشید احمد گنگوئی، تو وہ قرآن میں آتا ہے نا ذُق اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکریم، اللہ تعالیٰ جہنمی کو کہیں گے کہ چک جہنم کے عذاب کا مزہ، جہنمی کو کہیں گے نا، کافر کو کہیں گے۔ وہ آیتیں باقاعدہ پڑھ پڑھ کے اپلائی کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ذُق الرشید، اے رشید گنگوئی یہ عذاب کا مزہ چک، اس طرح سے جہنمی بنایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں یہ اصل میں فرقہ واریت ہے، اس سے نکلیں، اس سے نکلیں، کسی بھی مسلک میں اس سے نکلیں۔ تو ہمیں خارجی نہ کہیں آپ، مہربانی آپ کی، ہم نے تو کفر کو کفر کہا ہے، شرک کو شرک کہا ہے، یہاں تو سب کو کافر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت، لیکن اب پھر بھی ہم ان کو کہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ یار وہ جذباتی تھے، پٹھان تھے چونکہ، اور پٹھان ویسے ہی جذباتی ہوتے ہیں، تو معقول آدمی بھی جو ہے نا جذبات میں غیر معقول باتیں کر جاتا ہے جو کامن سینس کی نہیں ہوتی، تو اس کی ایسی باتوں سے درگزر کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم جواب میں اب فتاویٰ جاری کریں گے تو پھر تو نہ ختم ہونے والا جو ہے نا وہ جھگڑا ہے نا، نہ ختم ہونے والا جھگڑا ہے، تو اس لیے کسی کو حوصلہ کرنا پڑنا ہے کہ یار ٹھیک ہے ان کے ایسے فتاویٰ ہیں، پھر بھی ہم اہل حدیث دیوبندی جو ہے وہ حوصلہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم ان فتاویٰ کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے بریلوی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یار ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جو ہمارے اختلافات ہیں ٹھیک ہے ان کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، اچھے سے پیار و محبت سے ایک دوسرے کی بات پہ غور کریں، ہمارے علماء کی جو غلطیاں ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں، تمہارے علماء کی جو غلطیاں ہیں تم ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو اور ہم کتاب و سنت پہ آ جائیں، یہی مسئلے کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔